بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا پورا مکمل واقعہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پورا سن کے جائے اور حق کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے چینل کو سبسکرائب کر کے۔ وہ بہت بڑی مخلوق ہے اور بہت طاقتور بھی ہے۔ ان کی شکل اور صورت کیسی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرشتے اتنی زیادہ ہے کہ ہم سب ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ وہ فرشتے کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ لاکھوں فرشتے اسی طرح عبادت کرتے رہتے ہیں جس طرح نماز میں کھڑے رہتے ہیں، اور قیامت تک اسی طرح کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ بالکل اسی طرح رکوع سجدہ لاکھوں تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے دنیا کے مختلف کام لیتے رہتے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے اور مشہور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی یعنی اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اکیلا یا جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے بھی ان کے گرد جمع ہو جایا کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں بھی جنات بھی ہے، جو ہم کو دکھائی نہیں دیتے مگر جنات ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور جہاں چاہے تھوڑی دیر میں ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو مٹی سے، جناتوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ وہ جنگل اور پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ جناتوں میں سب سے بڑا جن شیطان ہے، اس کا نام ہے ابلیس۔ وہ پہلے آسمان پہ رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسانوں کے سب سے بڑے باپ کو پیدا کیا تو فرشتوں اور ابلیس کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ سب فرشتے نے اللہ کا حکم مانا اور انسان کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس وجہ سے تو نے سجدہ نہ کیا؟ شیطان نے کہا میں اس سے اچھا ہوں، مجھ کو آپ نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ نے فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تو اس قابل نہیں کہ یہاں غرور کرے، تو ذلیل ہے۔ شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ شیطان نے پھر کہا مجھے تو آپ نے ملعون کیا ہے، میں بھی ان کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے سے، ان کے دائیں اور بائیں سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر آپ کا شکر ادا نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، ذلیل مردد، جو لوگ ان میں سے تیرا کہنا مانیں گے ان سب کو اور تجھ کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اس وقت سے شیطان ہم سب کا دشمن ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، دنیا میں رہ کر اچھے کام نہ کریں، نمازیں نہ پڑھیں، ماں باپ کا کہنا نہ مانے، جھوٹ بولے، چوری کرے، کمزوروں کو ستائے اور پریشان کرے، کسی کی مدد نہ کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے جو بات اس نے کہی ہے وہ اس کو پورا اتر جائے۔ اگر ہم شیطان کے کہنے میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کریں گے، یعنی شیطان کو اس کا کہنا ماننے والے سب کو جہنم میں بھر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، آمین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ مسلمانوں کا دوست اور مددگار ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے اور شیطان کے دوست ہے ان کو وہ روشنی سے اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ ایسے لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تم اللہ تعالیٰ کے دوست بنو گے یا شیطان کے؟ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی آپ ہے۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کر کے اور خون کرتا پھرے۔ ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تنبیہ اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتے کے سامنے کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس سے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کو ذکر پہلے بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت ہے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم بھی ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھے یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دربار سے نکالا اور خدا تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتے رہے کہ اس نے درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے، جنت میں سے کبھی نہ نکلو گے۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا بھول سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا اور وہ جنت کا پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے۔ تم اس کو کہنے میں آ گئے، اب تم ہوا اور جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوا اور بہت عرصہ تک اللہ تعالیٰ نے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے میرے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی، اور اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہ کروں گا، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی علیہ السلام میری ہدایت میں لے کر تمہارے پاس نہ آئے تو تم اس کا کہنا ماننا۔ جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کے کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں ہی رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام میں دنیا میں رہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ان کا بہت اولاد ہوئی اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری بات کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کے نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام 9 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے، آمین۔